السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خدیجہ's موم۔ امید کرتی ہوں آپ سب کا پہلا عشرہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ آپ سب خوب عبادتوں میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں شامل کرے اور وہ دل دے جس سے ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھ سکیں، آمین۔ پہلا عشرہ رحمت دعا: یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، آمین۔ آج کا سلیبس نوٹ کر لیں۔ سورۃ کافرون کا مطالعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، اللہ تعالیٰ کے 5 نام۔ سورۃ کافرون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کافروں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان کبھی بھی کافروں کی بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ کافرون رکھا گیا۔ کفار مکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف دے کے تھک گئے اور انہیں ان کی توحید سے نہ روک سکے تو انہوں نے سودے بازی کی پیشکش کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی 1 سال عبادت کر لیتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں بت پرستی کا صاف انکار کیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو یہ سورت سنائی تو وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کفار کو توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس سے بت پرستی کا صاف انکار کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے، اسلام میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم کسی کی بھی غلامی نہیں کر سکتے، اپنے نفس کی بھی غلامی کرنا ہمارے لیے منع ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، رحمان جو بہت مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہیں انا میں عابدن عبادت کرنے والا، ما عبدتم جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہیں انتم تم عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی عابد میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے دین میرا دین۔ با محاورہ ترجمہ: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ بہت ہی پیاری صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار صحابہ کرام نے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہم سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورۃ الکافرون پڑھنے کی تلقین کی اور یہ ارشاد فرمایا، یہ شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو شرک میں مبتلا تھی اور وہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور یہ تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو فرداً بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں سنی۔
اور آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں اور ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی بات نہیں مانی اور مسلسل نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا پھر ارادہ فرما لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنا لی۔ جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور ہر طرف سے پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ان کا ایک بیٹا کشتی سے باہر تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ طوفان تھم گیا۔ جب طوفان تھم گیا اور کشتی ایک پہاڑ جودی پر جا کر رک گئی، کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے 3 بیٹوں سے انسانوں کی نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حق پر ثابت قدم رہیں اور ہر اپنے راستے میں آنے والی تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ السمیع، سب کچھ سننے والا، البصیر، سب کچھ دیکھنے والا، الحکم، حاکم، العدل، انصاف کرنے والا، اللطیف، بڑا لطف و کرم کرنے والا۔ الحمدللہ، آج ہمارے اللہ تعالیٰ کے 30 نام ترجمے کے ساتھ مکمل ہو گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یاد کیے ہوں گے۔ جو کچھ ہم رمضان میں سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی اور عمل کرنے کی پورا سال توفیق دے، آمین۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔